بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس الثانی عشر، یعنی 12واں سبق۔ اس میں آپ نے معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے معرب کی تعریف پڑھی کہ معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، ٹھیک ہے، اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ پھر عامل کسے کہتے ہیں؟ تو عامل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جس چیز کی وجہ سے معرب کے اندر فاعل یا مفعول یا مضاف الیہ ہونے والی صفت پیدا ہوتی ہے تو اس چیز کو عامل کہا جاتا ہے، اور جس چیز کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے اس کو معمول کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال آپ نے پڑھی جاء زیدن، تو اس مثال کے اندر جو زید ہے، زید، اس کے اندر جاء کی وجہ سے فاعل ہونے کی صفت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ جاء عامل ہو گیا اور زید یہ معمول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اعراب کو پڑھا تھا کہ اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو معرب کے آخر میں جو حرکت یا حرف آتا ہے، یعنی معرب کا آخر جو کبھی حرکت کے اعتبار سے بدلے یا کبھی حرف کے اعتبار سے جو بدلتا ہے، تو اسی کو، یعنی اسی حرکت کو اور اسی حرف کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اب اعراب دو طرح کا ہو گیا، ایک حرکت کی شکل میں ہے اور ایک حرف کی شکل میں ہے۔ تو اب ان کو جو ہے اعراب، ان میں سے حرکت والے اعراب کو اعراب بالحرکت، اور جو حرف کی شکل میں ہے تو اس کو اعراب بالحرف کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کو ہم اور بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے کل کے سبق میں جو پڑھا تھا کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، تو ان مثالوں کے اندر آپ دیکھیں، زید یہ آپ کا معرب ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے والی مثال میں زید کے اوپر جاء فعل آیا ہے، اور اس فعل نے اس زید کو اپنا فاعل بنایا ہے، تو اب اس کی وجہ سے زید کے اندر فاعل والی صفت پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جاء کی وجہ سے فاعل والی صفت پیدا ہو رہی ہے نا، تو جاء آپ کا عامل ہو گیا اور زید آپ کا معمول ہو گیا۔ اب زید کا آخر بدل رہا ہے تو اس اعتبار سے زید معرب بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ایسے ہی رأیتو زیدن کے اندر رأیتو فعل ہے اور تو ضمیر باری جس کے اندر فاعل ہے، تو جب فعل اور فاعل دونوں ہو گئے تو اب آگے جو اسم آ رہا ہے وہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی چیز کی وجہ سے جو ہے مفعول کی صفت پیدا ہوتی ہے تو اس چیز کو عامل کہا جاتا ہے، تو رأیتو کی وجہ سے مفعول کی صفت پیدا ہو رہی ہے زید کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو رأیتو کو عامل کہا جائے گا، اور زید کے اندر وہ صفت پیدا ہو رہی ہے تو زید کو معمول کہا جائے گا، اور زید کے اوپر، زید کے آخر والے حرف پر اعراب آ رہا ہے تو اس وجہ سے زید کو معرب بھی کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی بزیدن کے اندر آپ دیکھیں کہ با جو حرف جار ہے، اس حرف جار کی وجہ سے زید کے اندر مضاف الیہ ہونے والی صفت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جر ہوتا ہے، تو زید کی دال کے اوپر جو دو زیر آ رہے ہیں
وہ با حرف جر کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو یہ با جو ہے یہ ہو جائے گا عامل اور زید ہو جائے گا. حضرت آواز نہیں آ رہی ہے، آواز رک گئی تھی. اچھا 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 جی پیارے اسلامی بھائیو، اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت. تو آپ ان تینوں مثالوں کے اندر دیکھیں، ان تینوں مثالوں میں پہلی والی مثال میں زید کے اوپر دو پیش آئے، دوسری مثال میں زید کے اوپر دو زبر آئے، تیسری مثال میں زید کے اوپر دو زیر آئے. اور یہ زبر زیر پیش جو ہیں یہ حرکت ہیں، تو یہ زید کے اوپر تینوں حالتوں میں جو اعراب آ رہا ہے وہ اعراب بالحرکت ہے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے تین مثالیں اور لیتے ہیں. جاء اخوہ، رأیت اخاہ، مررت بأخیہ. جی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اوپر کی تین مثالیں جو تھیں ہماری وہ اعراب بالحرکت والی تھیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو تین مثالیں ہماری آ رہی ہیں یہ اعراب بالحرف والی ہیں. تو ان تین مثالوں میں کوئی اسلامی بھائی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اخوہ کے آخر میں جو ہے ہا ہے، تو کوئی اسلامی بھائی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ اسم کا آخر ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہو جو ہے یہ اسم کا آخر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخوہ جو ہے یہ دو اسم ہیں، اخن یہ الگ ایک اسم ہے اور ہو یہ الگ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے. تو مورب، اب ان دونوں میں مورب کیا ہے؟ تو اخن جو ہے وہ ہے مورب اور ہو جو ہے یہ ہے مبنی. ٹھیک ہے. تو اب اخو جو ہے اخو یہ ہے مورب، تو اس مورب کے آخر کو ہمیں دیکھنا ہے. تو اس مورب کا آخر کیا؟ اخن تھا، یہ اخن. تو اس مورب کے آخر میں اس وقت جو ہے کیا آ رہا ہے؟ واو. آگے ہم نے دیکھا تو اسی مورب کے آخر میں آ رہا ہے الف، اور تیسری مثال میں ہم نے دیکھا تو اسی مورب کے آخر میں آ رہا ہے یا. ٹھیک ہے. تو اب اس مثال کے اندر جو معرب ہے وہ ہمارا اخن ہے، ہو ضمیر جو آ رہی ہے وہ معرب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس مثال میں ہم دیکھیں کہ پہلے والی مثال میں اخو یعنی واو آیا، دوسری میں الف آیا، تیسری میں یا آیا. ٹھیک ہے. یعنی حرف آ رہا ہے، واو الف اور یا جو ہیں یہ تینوں کے تینوں حرف ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا اعراب بالحرف. ٹھیک ہے. اب پیارے اسلامی بھائیو، آج کے سبق میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اعراب کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف، یہ دو قسمیں آپ نے پڑھ لی. اب پیارے اسلامی بھائیو، آج کے سبق میں آپ کا یہ آ رہا ہے کہ ان دونوں قسموں میں سے بھی ہر ایک کی دو دو قسمیں ہوتی ہیں. یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اعراب بالحرکت جو ہے وہ لفظ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسے ہی اعراب بالحرف یعنی حرف کی شکل میں جو اعراب آ رہا ہے تو کبھی تو ہمیں لفظ میں دکھائی دیتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ میں دکھائی بھی نہیں دیتا ہے اور پڑھنے میں بھی نہیں آتا ہے. بالکل. تو اب اسی طریقے سے ان کے دو دو نام ہو جائیں گے. یعنی جو اعراب بالحرکت ایسا ہے کہ اس کی حرکت دیکھنے میں بھی آ رہی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہی ہے، تو اس کو اعراب بالحرکت لفظی کہیں گے. اعراب بالحرکت لفظی کہیں گے، یا یوں کہہ لیجیے اس کو اعراب لفظی کہیں گے. اور جس صورت میں حرکت جو ہے نہ دیکھنے میں آ رہی ہے نہ پڑھنے میں آ رہی ہے تو اس کو اعراب بالحرکت تقدیری کہیں گے. اعراب بالحرکت تقدیری کہیں گے. بالکل ایسے ہی لفظ کے اندر بھی ہوگا. یعنی جس جگہ میں حرف دیکھنے میں اور پڑھنے میں آ رہا ہے تو اس کو اعراب بالحرف لفظی کہیں گے، اور جہاں پر اعراب دیکھنے میں اور پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو اعراب بالحرف تقدیری کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ لفظی اور تقدیری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو لفظی کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ میں موجود ہے، اور تقدیری کا مطلب ہوتا ہے جو پوشیدہ ہے. تقدیری کا مطلب جو پوشیدہ ہے. آئیے اب ان سب کو ہم بورڈ پر دیکھ لیتے ہیں ابھی. ہاں پیارے اسلامی بھائیو، ابھی اس کو آپ دیکھ لیجئے. یہ جو آپ کی تین تین قسمیں ہیں نا،
تو پہلے کی جو یہ 3 قسمیں ہیں آپ کی 1 2 3، یہ جو تینوں قسمیں ہیں آپ کی، یہ 3 قسمیں ہیں آپ کی اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت لفظی، لکھ لیجیے ان کو آپ، اعراب بالحرکت لفظی. ٹھیک ہے، اور باقی کی یہ جو 3 صورتیں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، یہ 3 نیچے والی جو ہیں، یہ ہے آپ کا اعراب بالحرف تقدیری. لکھ لیجئے تقدیری، اعراب بالحرکت وہ اعراب بالحرف تقدیری. جی ان دونوں کو لکھ لیجئے، پھر آگے وہ تقدیری نہیں لفظی ہے، ہاں لفظی ہے یہ بھی. لفظی یہ بھی اعراب بالحرکت لفظی ہے اور یہ اعراب بالحرف لفظی ہے، یعنی دونوں میں اعراب جو ہے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں جاء زیدن، تو زید کی جو دال ہے اس کو اوپر ہمیں 2 پیش دکھ بھی رہے ہیں اور زیدن اس کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں. ایسے ہی زیدن کی دال پر 2 زبر ہمیں دکھ بھی رہے ہیں اور ہم زیدن اس کو پڑھ بھی رہے ہیں. ایسے ہی بزیدن کی دال پر 2 زیر ہمیں دکھ بھی رہے ہیں اور ہم اسے پڑھ بھی رہے ہیں بزیدن. ایسے ہی اخوہ میں جو واو ہے اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اخوہ، اور اس میں الف کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اخاہ، اس میں یا کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اخیہ. ٹھیک ہے نا، تو اوپر جو ہے حرکت ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے اعراب بالحرکت لفظی، اور نیچے حرف ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے اعراب بالحرف لفظی. ٹھیک ہے، تو تمام اسلامی بھائی اس کو کاپیوں میں نوٹ فرما لیں. باقی آگے پھر اعراب بالحرکت تقدیری اور اعراب بالحرف تقدیری ان دونوں کو لکھاتے ہیں. یہ 3 مثالیں ہو گئی ہماری، اور باقی 3 مثالیں یہ رأیتو جاء 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 ابو القومی، رأیتو ابا القومی، مررتو بأبل